دے رہا ہے. اللہ اپنی طرف سے معاون اور مددگار آپ کسی سے رشتہ داری جوڑیں تو وہ آپ کو حقیر سمجھنے لگتا ہے. ہمارے سماج کا دستور یہ بن گیا ہے کہ بڑا آدمی ہے تو سوچے گا میں بڑا آدمی ہوں تب یہ آیا. دین کے اعتبار سے جائے تو بھی, اور کوئی آدمی ہے تو اگر یہ ہماری سماجی زندگی جو ہے وہ اسلام کے ٹریک سے ہٹی ہوئی زندگی ہے جس کی بنیاد پر یہ سارے مسائل ہیں. ہماری فکر میں, ہماری سوچ میں بڑی خرابیاں اور بہت سارے فسادات در آئے ہیں جن کی بنیادوں پر یہ سارے تصورات ہیں. اسلامی تصور کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ کہتا ہے, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو لوگ رشتے کاٹنے والوں سے رشتے داریاں جوڑتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا معاون اور مددگار ہو جاتا ہے. وہ آپ کو گالی بھی دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرماتا ہے. صحابی آئے اور کہا یا رسول اللہ ان لی قرابہ اصلہم, میرے کچھ رشتے دار ہیں میں ان سے رشتے داریاں جوڑتا ہوں. ویقطعونی, وہ مجھ سے رشتہ کاٹتے ہیں. واحسن الیہم ویسیئون الیہ, میں ان سے اچھا برتاؤ کرتا ہوں وہ میرے ساتھ برا برتاؤ کرتے ہیں. واحلم عنہم ویجہلون علیہ, میں ان کے ساتھ نرمی, بردباری, شفقت, مہربانی کا رویہ اختیار کرتا ہوں وہ میرے ساتھ جاہلانہ اور اکڑ برتاؤ اختیار کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا لئن کنتا کما قلتا فکأنما تصبهم الملہ, اگر حقیقت میں یہی ہے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم ان کے منہ پر راکھ ڈال رہے ہو, گرم راکھ, اور وہ رسوا اور ذلیل ہو رہے ہیں. رشتے داریاں کاٹنے کے بعد بھی تم رشتے داریوں کو جوڑتے ہو تو تم انہیں رسوا اور ذلیل کر رہے ہو, شرمندہ کر رہے ہو. ولا یزال معک من اللہ ظہیر ما دمت علیہم, اور اگر ان سے کوئی چیز تمہیں تکلیف اور اذیت کی پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے تمہارے معاون کے طور پر ایک فرشتہ دے دیتا ہے. کیوں؟ رشتہ کاٹنے والے سے جوڑنا, رشتے دار کی طرف سے برائی کرنے والے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا, جاہلانہ رویہ اختیار کرنے والے رشتے دار کے ساتھ حسن تعامل, بردباری اور شفقت کا معاملہ اپنانا, یہ اللہ کی طرف سے مدد کا باعث ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ایک معاون فرشتہ اسے عطا فرما دیتا ہوں. اسی طریقے سے اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا اللہ کے نبی ہمیں ایسا عمل بتائیے کہ میں جنت میں اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ, جنت میں چلا جاؤں. اللہ کے رسول نے کہا ہاں. کہنے لگے یہ آدمی کون ہے؟ صحابہ نے دیکھا اسے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے, اتنا آسان ہے کیا؟ تو کہا ان تعبد اللہ ولا تشرک وتقیم ولا تشرک به شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصل الرحم. کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو, شرک نہ کرو, نماز قائم کرو, زکات دو, وتصل الرحم, ہاں تم صلہ رحمی کرو, تم رشتہ داریوں کو جوڑو, اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے اندر داخل کر دے گا. میرے بھائیوں صدقہ ہم دیتے ہیں, اللہ کے رسول نے کہا زکات دے, صدقہ دے, خرچ کریں. کہا صدقۃ علی المسکین صدقہ, مسکین کو صدقہ دے دے تو صدقہ, لیکن والصدقۃ علی الرحم, رشتہ دار کو صدقہ دینے پہ اللہ کے رسول نے کہا سمتان, دو اجر باعث ہے, ایک تو یہ صدقہ اور دوسرے صلۃ الرحم, رشتہ داری بھی آپ کی جڑ گئی, رشتہ داری کا تقاضا بھی آپ نے ادا کر دیا اور صدقے کا بھی ثواب آپ کو مل گیا. تو میرے بھائیوں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے برکات کا تذکرہ کیا ہے, اس لیے ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں. رشتہ داری, ایک دوسرے کی بیمار پرسی کریں, خبر گیری کریں, ایک دوسرے کے دکھ درد میں آئیں, ہمارے گناہوں کے مٹنے کا, کفارے کا باعث ہے. اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی آئے, اللہ کے رسول سے کہا یا رسول اللہ انی اذنبت ذنبا عظیما فہل لی توبہ, اللہ کے رسول مجھ سے بہت بڑی غلطی, بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا, میرے لیے کوئی توبہ کی شکل اور توبہ کا کفارہ ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم, ہاں, حل لک من تمہاری ماں زندہ ہے, تمہاری ماں باحیات ہے, یعنی ماں کی خدمت, ماں کے ساتھ صلہ رحمی, ماں کے رشتے کی ادائیگی, یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. اور کہا کہ نہیں, اگر میری, اللہ کے رسول میری ماں نہیں ہے, کہا حل لک من خالہ, تمہاری خالہ, الخالۃ بمنزلۃ الام, ماں کی عدم موجودگی میں خالہ ماں کے درجے میں ہو جایا کرتی ہے ایک انسان کے لیے. اللہ کے رسول نے کہا ماں نہیں باحیات ہے تو تمہاری خالہ باحیات ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے کہا اللہ کے رسول, کہا فبر رہا, جاؤ اپنی اس خالہ کے ساتھ اچھا سلوک کرو, رشتہ داری کے تقاضوں کو ادا کرو, اللہ تمہارے بڑے بڑے گناہوں کے لیے اس رشتہ داری کے تقاضوں پر عمل کو کفارہ اور مٹنے کا ذریعہ بنا دے گا, توبہ کی ایک شکل ہو جائے گی. میرے بھائیوں یہ اللہ کی تعلیمات ہیں, ان کی اہمیت کو سمجھیں, اور ان فوائد و برکات کے ساتھ ساتھ آج ہمارے سماج کی کیا صورتحال ہے.
اللہ تعالیٰ مغفرت سے محروم کر دیتا ہے ایسے بندوں کو جو رشتہ داریاں کاٹتے ہیں، جو ناطے داریاں کاٹتے ہیں، جنت سے محرومی کا باعث ہے۔ اس لیے یہ بڑی بنیادی تعلیم ہے اسلام کی، بہت بنیادی تاکید ہے پیغمبر اسلام کی۔ ان تعلیمات کی اہمیت کو سمجھیں۔ آج ہمارے سماج میں کتنا عدم توازن ہے، کتنا ڈس بیلنس ہے، کتنی دوریاں ہیں، قرابت کے بجائے وہ دوریوں میں بدل گئی ہیں۔ یہ سارا سسٹم ہمیں ختم کر کے کہیں اللہ کے ہاں ہمیں ان ساری چیزوں کا حساب نہ دینا پڑے، جنت سے محرومی کا باعث نہ بن جائے، جہنم میں داخلے کا سبب نہ بن جائے، اور اپنے حقوق کے لیے وہ ہمارے رشتہ دار، خاص طور سے غربا اور مساکین یہ رشتہ دار ہمارے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ آج ہم نے اپنا معیار بدل دیا۔ کوئی غیر آدمی اگر آتا ہے، کوئی صاحب ثروت ہے، تعریف کرے تو بہت اچھی اچھی رقم اس کے لیے اس کے آفس سے نکل جایا کرتی ہے۔ اور رشتہ دار آپ کی تعریف کیوں کرے گا بھائی؟ وہ بھی اسی کا خون کا ہے نا۔ ہاں، آپ کا قصیدہ پڑھے گا، مولوی چندہ کرنے والا تو پڑھ سکتا ہے، اجنبی آدمی ہے، آیا ہے، اب آپ نے اس کو بہت اچھی رقم سے نواز دیا، آپ کا قصیدہ پڑھنے والا آدمی ہے، کوئی آدمی دلال ٹائپ کا سماج میں ہوتا ہے، قصیدہ پڑھنے میں بڑا ماہر ہوتا ہے، رشتہ دار آپ کا قصیدہ کیوں پڑھے گا؟ آپ کی تعریف کیوں کرے گا؟ آپ کے گن کیوں گائے گا؟ وہ بھی اسی خون کا، وہ بھی اسی برادری کا، وہ بھی اسی نسب کا، لیکن آپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشحال بنایا ہے تو آپ اس غریب رشتہ دار کی رشتہ داری کی عظمت کو سمجھتے ہوئے اس کے تقاضوں کی تکمیل کریں۔ یہ تقاضے یہ بنیادی اسلام کی تعلیمات کی بنیاد پر ہیں۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اسلام کی تعلیمات سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنے تمام تعلیمات کی روشنی میں خاص طور سے جو صلہ رحمی، رشتہ داری، ناطے داری، قرابت داری جوڑنے کی اللہ نے تاکید کی ہے، اہل اسلام کو، ہم کو، آپ کو، سب کو سمجھ کر کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو دنیا میں مسلمان جہاں کہیں مجبور مقہور ہیں، اللہ اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما، اللہ اسلام اور مسلمانوں کو اس دنیا میں بالخصوص وطن عزیز ہندوستان کے اندر اللہ تو سرخروئی، عزت، دین اور شریعت کی آزادی کے ساتھ رہنے اور جینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے اور تمام اہل ایمان کو بخش دے۔ یا اللہ خاتمہ ہو تو اسلام پر ہو، موت آئے تو توحید اور ایمان اور سنت پر آئے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔